آج 8 مارچ ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عالمی یوم خواتین کے نعرے پاکستانی عورت کے اصل مسائل کا حل پیش کر پائیں گے یا پا رہے ہیں؟ بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں 2 جملے اس لحاظ سے ضرور ادا کرنا چاہوں گی کہ آج پورے مشرق وسطیٰ میں، پاکستان میں، افغانستان میں اور اسرائیل میں بھی، ایران میں، ہر جگہ عورت ہی پریشان ہے۔ یہ حالیہ جو جنگی صورتحال ہے، عورت ماں کے روپ میں، عورت بہن کے روپ میں، عورت بیٹی اور بیوی کے روپ میں بہت بری طرح مجروح ہے۔ اور 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی عورت اسی طرح پریشان حال ہے۔ بات اصل میں حق کی کریں وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو جینے کا حق دیا جائے، عورت کو عزت دی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ عورت ماں ہے تو اس کا درد بہت گہرا ہے۔ اس کے بچوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو وہ اپنی تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ سوال معاشرے کی تشکیل میں دراصل اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا کردار ہی عورت کا ہے، لیکن وہ کردار کب ادا کرے گی؟ وہ اس وقت ادا کر پائے گی جب اسے اس کا مقام ملے گا۔ دیکھیں، شریعت کے اوپر ایک ہمارے ہاں بڑا ہی غلط تاثر پایا جاتا ہے، ایک مسکنسیپشن ہے کہ شریعت عورت کو کوئی اس طرح سے مذہبی کہہ لے، مطلب مذہب کارڈ لوگ کھیلتے ہیں اور مذہب کا نام لے کے سمجھتے ہیں کہ عورت کو دبایا جائے گا، جبکہ سورہ آل عمران کی نمبر 195 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اچھا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر عورت کو وراثت کا حق دیا، عورت کو ملکیت کا حق دیا، عورت کو خلا کا حق دیا، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھی، اگر بیوی ہے تو گھر کی ملکہ بنا دیا، بہن ہے تو عزت قرار دیا، بیٹی ہے تو اس کی تربیت کے بدلے جنت کی بشارت دے دی، اور گھر کا پورا اختیار عورت کو دیا کہ تاکہ وہ بچوں کی ایک اعتماد کے ساتھ تربیت کر سکے۔ حقیقت میں 8 مارچ ہو یا کوئی بھی دن ہو، نعرے عورت کے حقوق نہیں دلوائیں گے، اور نہ ہی حقیقت یہ ہے کہ نہ قانون سازی۔ کبھی ہم وائلنس، جو ڈومیسٹک وائلنس، بالکل ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم جو اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو، اگر ہم وہی سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی ہمیں، اسی سے جو خلا ہے یہ پر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلام میں ہم دیکھیں تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کی بشارت قرار دیا گیا ہے، لیکن سماجی طور پر آج بھی بیٹی کی پیدائش پر ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، لوگ خوش نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر ہوتے ہیں، اور اگر والدین خوش ہوں تو لوگ یہ کہہ کہ انہیں غمگین کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے اور جو اللہ کی مرضی، اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے 2 ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بیٹا ہوگا تو کفیل ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، بیٹی ہوگی تو پرائے گھر میں چلی جائے گی اور وہ بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوگی، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سسٹم نہیں ہے۔ ہم اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بیٹی مطلب شادی کے بعد بیوہ ہو گئی یا اس کو ڈائیورس ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا، وہ واپس پلٹے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے دوسرے نکاح کا تصور نہیں۔ اسٹیٹ کوئی بیوہ کی یا طلاق یافتہ کی کوئی اس کی اسکالرشپ، کوئی اس کی مدد کا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں۔ اس لیے والدین آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ان 2 وجوہات کی بنیاد پر ہیں۔ خیر، بڑے جو جاگیردار اس بات پر بھی پریشان ہے کہ بیٹی جائیداد لے جائے گی۔ جاگیرداری سسٹم میں تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں، سندھ میں بھی دیکھ لیں، جہاں جاگیرداری نظام ہے وہاں وہ بیٹیوں کو بٹھا شادی نہیں کرتے۔ اگر فیملی کے اندر کوئی رشتہ مل گیا مناسب تو کر دیں گے، ورنہ وہ پوری زندگی بیٹھی رہے گی، کیونکہ اگر تو بھتیجے یا بھانجے کو جائیداد جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاندان سے باہر تو بیائیں گے نہیں۔ اگر بیائیں گے تو
ला लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी देनी ना पड़े, ये मसाइल भी मौजूद है और बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि दीनी मतलब दीनदार घरानों के अंदर भी मसाइल मौजूद हैं। ऐसे ही है। बहुत सारे बिल्कुल डॉक्टर साहबा, विरासत में औरत का हिस्सा अल्लाह का तय करदा है, लेकिन दही और बाद शहरी इलाकों में भी इवन ज़बरदस्ती जो है वो महरूम कर दिया जाता है, उसकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है और इन्हीं बेसिस पर ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी जाती है या फिर शादी नहीं भी करवाई जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में शरई गिरफ्त क्या है? इसका मसले का हल, सबसे पहली बात तो ये है, कोई कानून बनाने, सिंपल कानून बनाने से मसला हल नहीं होगा। कानून बहुत जरूरी है, कानून बनने चाहिए और सबसे बड़ा कानून तो कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। असल बात तो उस पर प्रैक्टिस की है।